اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم کام تھا جس کی وجہ سے یہ مناسب سمجھا کہ آج ترجمے کی کلاس پڑھ لیتے ہیں، ایک صورت انشاءاللہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کا انشاءاللہ آج ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا آپ کا رب، فترضیٰ، اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا کہ آپ کو جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو گمراہ، ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو عائلاً تنگ دست، اور آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس لہذا آپ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کرے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو نہ جھڑکے، نہ جھاڑیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں، اس کو بیان کرتے رہیں۔ یہ آیات کے ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، سادہ سا ترجمہ۔ اس کے بعد ہم مختصر تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں سورت کی۔ چاشت کا وقت، اور یہ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی بلند ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ پورا دن، ضحیٰ سے مراد پورا دن ہے، اور رات اگلی آیت میں رات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے دن اور رات کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر اپنے پیغمبر کو دلاسا دیا۔ کیا دلاسا دیا؟ کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 2-3 راتیں قیام نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے قیام نہیں کیا تھا 2-3 راتیں۔ تو ایک عورت نے آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ کوئی جنات کی پڑھائی ہے، یہ کوئی شیطان نعوذ باللہ پڑھا رہا ہے اس کو، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نبی، اور نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے اس تناظر میں بات کہی کہ لگتا ہے آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ 2-3 راتیں تیرے قریب نہیں آیا، یعنی تیرا جو ساتھی ہے تیرے قریب نہیں آیا۔ تو اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کچھ دن وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وحی نازل نہیں ہوئی، تو جو بیچ میں جو فترۃ الوحی تھی، وحی کا جو دورانیہ کٹ چکا تھا، کچھ وقت کے لیے وحی نازل نہیں ہوئی، اس بارے میں بھی کہا گیا آپ علیہ السلام سے، اور اس میں آپ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جواب دے کر ہر ایک شخص کو اور اس عورت کو بھی جواب دے دیا جس نے آپ پر طنز کیا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ ام جمیل تھی، ابو لہب کی بیوی۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ فتح الباری کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ ام جمیل تھی یہ، تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس تناظر میں اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اور جو آخرت ہے یعنی قیامت کا دن وہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے آخرت کا دن بہتر ہے، یعنی آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے ان قریب۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی آپ کو مال غنیمت کی صورت میں ملے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کے لیے انعامات ہیں، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، جب فتوحات ہوں گی، فراوانی ہوگی، مسائل، مصائب اور مشکلات، تنگ دستیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے پیغمبر کو دلاسا دیا، اور فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو جگہ دی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو چکے تھے، اور آپ کے والد محترم فوت ہو چکے تھے، آپ کی جو ہے وفات ہو چکی تھی عبداللہ کی، جناب عبداللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی یاد دلایا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو جگہ دی۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین سہارے دیے، دادے کا سہارا دیا، چاچے کا سہارا دیا، ان سب نے والدین والی محبت عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا سہارا دیا، وہ رب آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اس وقت آپ کو سہارا دیا جب آپ یتیم تھے، بچے تھے، اس وقت بھی اللہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور اب بھی اللہ ہی ساتھ دے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کا پتہ نہیں تھا، اسلام کا پتہ نہیں تھا، شریعت کا پتہ نہیں تھا، اور پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یہ سورۃ شورى کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ سورۃ شورى کی آیت میں اللہ نے یہ بالکل واضح فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ یہ تو گمراہی تھی کیونکہ دین کا پتہ نہیں تھا، اور آپ جو ہے عبادت بھی اللہ کی کیا کرتے تھے، لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ معلوم نہیں تھا کسی کو بھی کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کو تنہائی پسند تھی، آپ غار میں جا کر عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے گمراہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنی میں نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، عبادت کیا ہے، یہ معاملہ کتاب کیا ہے، وحی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے کر، بہت بڑی نعمت دے کر، اور قرآن کی وحی نازل کر کے اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور آگے اسی آیت میں سورۃ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ، ہم نے بنایا آپ کے لیے نور جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے ہمارے بندوں میں سے۔ تو کس کو نور قرار دیا گیا؟ نور قرار دیا گیا قرآن مجید کو، کہ قرآن نور ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ شورى کے اندر فرمایا کہ اللہ کی نعمت آپ پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کے ذریعے وحی نازل کر کے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ پھر فرمایا کہ عائلاً فاغنیٰ، آپ کو تنگ دست پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھی جائے تو آپ مالدار نظر نہیں آتے، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے لیے جمع نہیں کیا، جو بھی حصہ ملا، کچھ بھی ملا تو آپ نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ظاہری طور پر آپ مالدار نظر نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فقیری کی زندگی پسند کرتے تھے، اور غریبی کی، مسکینی کی زندگی پسند کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جو مال دولت یہ غنی ہونا نہیں ہے، یہ تونگری نہیں ہے، حقیقت میں تونگر دل ہونا چاہیے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اعتبار سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قلب کے اعتبار سے غنی تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا آپ اس پر راضی تھے، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے، اگرچہ ظاہری طور پر مال دولت ملکیت نہیں تھی، تجارت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنی بنا دیا تھا۔ اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ پہلے آپ پریشان رہتے تھے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، وہ ساری پریشانی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم کر دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ احسانات اللہ نے آپ پر کیے ہیں۔ اب کوئی یتیم آتا ہے تو اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی،
اور سخت رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں بھی اسی حالت میں تھا پہلے، اور اس کے ساتھ سختیاں نہیں کرنا۔ اور اگر سائل آ جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ضرورت مند آ جاتا ہے، تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ اگر نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو جواب دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ شفقت والا، رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ پر نعمت کی ہے اس کو بیان کریں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں، دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، شریعت دی ہے، وحی دی ہے، اس وحی کو پھیلائیں، دین لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں آپ پر، یہ اسلام بہت بڑا انعام ہے، یہ دین بہت بڑا انعام ہے، یہ لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے نعمتوں کو بیان کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں تکبر کے ساتھ نہیں۔ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس لیے کسی کو بتائے کہ اللہ کی یہ میرے اوپر نعمت ہے، یہ نعمت ہے، کہ تکبر کرتے ہوئے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، یہ کچھ نہیں، بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ بھی عطا کیا ہے مجھے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، یہ اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر ہے، فرمایا میں آدم ابن آدم، اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ میرے پاؤں پر جمع ہوں گے، میرے قدموں پر، یعنی سارے میرے پاس آئیں گے، تو اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مجھے جھنڈا دے گا جو حمد کا جھنڈا ہوگا، لیکن اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری اللہ کی دین ہے۔ پتہ چلا کہ نعمت کا اظہار بھی ہو تو عاجزانہ انداز میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھلایا، یتیم کے ساتھ تعاون، سائل سوال کرنے والے کے ساتھ اچھا لہجہ، اچھا اخلاق، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، مشرکوں کو جواب دیا کہ یہ کافر اور مشرک سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا پیغمبر کو، وحی نازل نہیں ہوتی، فطرت الوحی کا معاملہ ہے، اور آپ کو تانے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ہی دنیا کے اندر اللہ آپ کو چھوڑے گا، نہ آخرت میں۔ جیسے اللہ نے آپ کو یتیمی کی زندگی میں بھی، بچپن میں بھی سہارا عطا کیا اور جگہ دی، تو آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا سورۃ ضحیٰ کے اندر، جو ہم نے ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔